موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پبری جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اسی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، ان کو پہلے ہی پوچھو یار، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا اب نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے ہی تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القھا ڈالو، فالقاھا ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ بل کھاتا پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے، اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں، اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا کام، آگ میں سبز بوٹے کا کیا کام؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ابراہیم کو، پر مارا جبریل نے انار کا تر و تازہ درخت نکلا، سایہ دار، پھلدار، خوشبودار، ہریال، سر سبز، آگ کے اندر انار بھی کھا رہے، درخت بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ کہاں چلی گئی ساری کیمسٹری، ساری زولوجی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی، ایک فرشتہ سامنے انسانی شکل، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ کی پناہ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تو پاگل ہے، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں شریف پاک دامن عورت ہوں، میں برائی کا سوچ نہیں سکتی۔ اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا۔ شادی میری ہوئی نہیں، زنا کا میں سوچ نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے، وہ سہمی وہ ڈری، کہیں ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے، یہاں یہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے یہاں سے، اور پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا بچے کی تخلیق سے سائنس کی دنیا میں کیا تعلق ہے، زولوجی کی دنیا میں کیا تعلق ہے؟ پر میرے رب نے ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر پروسیس سے نکلا، نہیں، اسی وقت بچہ، اسی وقت درد، اسی وقت ولادت۔ فحملته فانتبذت فاجاءها المخاض، 3 فا آ رہے ہیں، فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام فوراً ہوتے بچہ ہوا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہائے میں مر جاتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں؟ نہیں، جاؤ، اما ترجن من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحمله، وہ آئی بچے کو اٹھا کر اور شور مچا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا، ارے مریم نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا بھائی ایسا، نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے جب ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔
ان کے بول کا بھی روزہ, کھانے کا بھی روزہ, آپ کے صرف کھانے کا روزہ ہے. تو ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اور بچے سے کون بات کریں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. میرے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ کائنات بحر بر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ نے وہ اپنے محبوب کے حوالے کی ہے خزانوں کی چابیاں. اے میرا محبوب, تیرے پیچھے جو چلے گا جنت میں پہنچے گا, تیرے پیچھے جو چلے گا بلندیوں تک پہنچے گا, تیرے پیچھے جو چلے گا عزت تک پہنچے گا, تیرے پیچھے جو چلے گا وہ جہنم سے بچے گا. جنت کی چابی لائے, دوزخ کا تالا لائے, عزت کی چابی لائے, ذلت کا تالا لائے, کامیابی کی چابی لائے, ناکامی کا تالا لائے, محبت کی چابی لائے, نفرت کا تالا لائے, امن کی چابی لائے اور نفرتوں کا تالا بن کر آئے, اور فرما برداری کی چابی لائے, نافرمانی کا تالا لے کر آئے, پاک دامنی کی چابیاں لائے, فحاشی کے تالے لائے, عفت کی چابیاں لائے, بے حیائی کے تالے لائے. میرے بھائیو, ایک وقت میں دو کام کر گئے, سارے شر کو تالے لگائے, ساری خیر کو چابیاں لگائیں, اور سارے دروازے کھول کر اپنی امت کے حوالے کر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کی چابیاں آپ کو دی, ساری کائنات کی عزتوں کا مالک بنایا, جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی, ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے انوکھا, سب سے نرالا, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے برتر, سب سے احسن, سب سے انور, سب سے ابہا, سب سے کیا کتنے الفاظ ہوں, سب سے ازکا, سب سے اطہر, جتنے بھی الفاظ اللہ کی قسم چھوٹے ہیں, اور میرا آپ کا نبی ان سے بڑا ہے. اے ہے او بھائیو, محبت آدمی کو پاگل کر دیتی ہے, دیوانہ کر دیتی ہے, اور اس کے پیچھے چلا دیتی ہے. پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سود, کتے کے پاؤں چومے مجنو نے, لوگوں نے کہا دیوانے کتا, اور اس کے بھی پاؤں, تجھے کیا ہو گیا؟ ناپاک کے پاؤں چومتا, تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہیں سگے در کوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود, یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے, مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہی ہوگا, میں اس لیے چومتا ہوں. ہاں 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 ہاں, اس نے اپنی محبت کا غلط استعمال کر لیا. میں یوں کہہ رہا ہوں, اپنی محبت کو اللہ رسول پہ لگا دو. اور مجھے آپ کی برادری ایک ڈاکٹر خاتون کا فون ہے, میں نے زندگی میں ایسی بات کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی نہیں سنی, اللہ کی قسم. فیصلہ آباد کی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ماں باپ بھی, خاوند بھی ڈاکٹر ہے, خود بھی ڈاکٹر ہیں. تو ہمارے اہلیہ وغیرہ انہیں سے علاج وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رکھتی ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے, مولوی صاحب جیسے جیسے میری زندگی بڑھ رہی ہے, میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا. وہ میری تو کھوپڑی گھوم گئی. میں یہ لفظ تو کسی بڑے ابدال سے بھی آج تک نہیں سنا, بڑے بڑے ولیوں سے یہ لفظ نہیں سنا, جو یہ خاتون میں کوئی کسی مولوی صاحب کی نہیں, خود بھی ڈاکٹر, خاوند بھی ڈاکٹر, کہ جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے مجھے خوشی چڑھ رہی ہے کہ میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اپنی محبتوں کے رخ پھیر دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. دو جہان کی عزتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنے میں. ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ بیوی ہیں عمرو بن جموح ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے شہید ہو گئے احد میں, تو ننگے سر ننگے پاؤں, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا احد کی لڑائی میں, ننگے سر بھاگی, ننگے پاؤں بھاگی. آگے لوگ آ رہے تھے, کہیں گے اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرا خاوند شہید ہو گیا. کہ اس کو چھوڑو. یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرے دو بیٹے بھی شہید ہوئے. کہ ان کو بھی چھوڑو. یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا بنا؟ کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہ اس کی چھوڑو. یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہیں. کہ بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, پر مجھے آنکھوں سے دیکھنے دو ورنہ مجھے چین نہ آئے گا. اور پھر اور آگے بھاگی تو آگے سے آپ آ رہے تھے, آپ کے سامنے بیٹھ گئی زمین پر, آپ کے کرتے کے دامن کو یہاں سے پکڑا. کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, آپ ہیں تو کوئی دکھ نہیں, کوئی درد نہیں ہے. تو میرے عزیزو, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی
अलैहि वसल्लम जिस पाक जिंदगी को लेकर आए, वो जिंदगी अपनी जिंदगी बनाओ। वो नहीं टलती नहीं, वो बदलती नहीं, वो सबसे आला है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह ने किसी नबी की कुरान ने कसम नहीं खाई, अपने नबी की कसम खाई। लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। अल्लाह ने किसी के शहर की कसम नहीं खाई, आपके शहर की कसम खाई। वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने किसी की रसालत पे कसम नहीं खाई, आपकी रिसालत पे कसम खाई। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुझे कसम है कुरान हकीम की, तो मेरा रसूल है। किसी की सफाई पेश करते हुए कसम नहीं खाई, आपकी सफाई पर कसम उठाई। वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आपको पागल कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। आपको शायर कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर। मुझे कसम है देखे अनदेखे की, ये शायर नहीं मेरा रसूल है, ये शायर नहीं मेरा रसूल है। लोगों ने कहा दीवाना है, तो अल्लाह ने कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मुझे कसम है कलम और उसके लिखे की, मेरा नबी दीवाना नहीं है, सच्चा है, खरा है, साफ है, सुथरा है। और सुनो, अल्लाह के नबी को मलाल हुआ, 18 दिन वही नहीं आई। 18 नहीं, वो तो बात के बाद पहले कुछ दिन वही नहीं आई, वही बंद हो गई। आपको मलाल है। कुरैश कहने लगे इसका रब इसे छोड़ गया। वद्दअहु रब्बहु वक़ला, वद्दअहु रब्बहु वक़ला। इसका रब नाराज हो गया, इसका रब छोड़ गया। एक दिन अम्मा खदीजा ने भी कह दिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए। तो अपनों की बात तो ज्यादा चुभती है ना, तो आप गमगीन हो गए। बस गम का आना था कि थोड़ा हो धमाके होने शुरू हो गए। जिब्रील आ रहे हैं पसीना पसीना, भागे भागे, कलाम आ रहा है, कलाम आ रहा है। वल्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा अस्साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। मुझे चमकते दिन की कसम, मुझे अंधेरी रात की कसम, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है, न तुझ पे नाराज हुआ है। आखिरत तुझसे तेरे लिए दुनिया से बेहतर है। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तू राजी हो जाए। एक तर्जुमा और सुनो जिसको इमाम राजी ने इशारा किया है। वल्लुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी घनी घनेरी स्याह जुल्फों की कसम। मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझ पे नाराज नहीं। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तुझे खुश कर दूंगा, तू खुश हो जाएगा। एक और तर्जुमा सुनो, वो भी इमाम राजी ने किया है। वल्लुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तो अपनी उम्मत के जुर्म छुपा लेता है, गुनाहगारों को भी सीने से लगा लेता है, नाफरमानों को भी अपनी झोली में सुला लेता है और उन पर भी अपनी सत्तारी की चादर डाल देता है। ओ सुनो मेरे भाइयों, किसी बुरे से बुरे की भी पगड़ी ना उछाला करो। वो हमने तो नेकों की पगड़ियां उछालना शुरू कर दी। किसी बुरी से बुरी औरत की भी पगड़ी ना उछालो, उसकी चुन्नी ना उतारो। हमने तो नेक पाक औरतों के दामन को तार तार कर दिया। ढूंढते फिरते हैं क्या करते हैं, क्या करती हैं। क्या मैं मासूम हूँ? क्या आप मासूम हैं? क्या जुनैद बगदादी मासूम हो गए? क्या सहाबा मासूम नहीं है तो बाद में कौन मासूम होंगे? किसी की कमियां ना देखो, किसी की बुराइयां ना देखो। अल्लाह का नबी सत्तारी करता चला गया। जो चोर को लेकर आए थे ना, वो जिसका हाथ काटा गया तो आप रोने लगे। तो आपने फरमाया अगर तुम इससे वहीं तौबा करवा लेते, मेरे पास न लाते तो कितना अच्छा होता। कहा जी आप हाथ ना काटते, का शरीयत मेरी तो नहीं कि मैं न काटता, शरीयत तो मेरे रब की है। और जब वो मायज असलमी को जिना में संगसार किया तो आपने साबित बिन हज़ाल से कहा काश तो इसे मेरे पास न लाता और इस पर तू अपनी सत्तारी की चादर डाल देता और तू इसे वही तौबा करा लेता। मेरे पास क्यों लाया था? जो ऐसे जुर्मों पे पर्दा डालता हो उसकी उम्मत ने नेकों को पकड़ पकड़ के उछालना शुरू किया हुआ है, पकड़ी उछाल रहे हैं। ये अखबार वाले क्या कर रहे हैं? अखबार वालों को छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी ज़बानें क्या कर रही हैं? तो मेरे अजीजों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन।
تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، عزت پاؤ گے۔ اللہ کی قسم، جو اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ شرابی جواری گرتے گرتے گرتا ہے، اور یہ نیک آدمی اوروں کی کمیاں دیکھ کر نفرت کے جذبے پرورش کرنے والا اپنے دل میں فوراً گرتا ہے، فوراً گرتا ہے۔ تو اللہ تعریف کر رہا ہے، واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، راضی۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، تو راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ہائے ہائے، خالق مخلوق کو راضی کرے ہیں، معبود اپنے عبد کو راضی کرے۔ فَتَرْضَى، ایسا دوں گا کہ تجھے خود بھی وہم و گمان نہیں۔ یہ لفظ فا ہے نا، فا، یہ اللہ کے لا محدود خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ نہ خود ہمارے نبی کو پتہ ہے نہ اوروں کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کتنا دینا ہے۔ فا کا مطلب یہاں یہ ہے، کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ مل جائے نا تو ایک دم پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ایک آدمی کی 10 لاکھ کی لاٹری نکلی تو اس کو وہ تھا جو ڈاکیا تھا نا، اس نے کہا پتہ نہیں مری نہ جائے، اس کو ایسا ایسا بتاؤں۔ کہنے لگا کون جی صاحب جی، آپ کے 50,000 نکلے تو مجھے کیا دو گے؟ کہ تمہیں 1,000 دے دوں گا۔ اگر لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 10,000 دوں گا۔ اگر 2 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 20,000 دوں گا۔ اگر تمہیں 3 لاکھ نکلے، 5 لاکھ نکلے، 10 لاکھ، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے۔ اگر تیرے 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ آدھے تیرے آدھے میرے، تو ڈاکیا مر گیا بھائی۔ ڈاکیا دڑل ہو گیا۔ فا کا یہ مطلب ہے، یہ فا کا مطلب ہے کہ وہ ملنے والا ہے کہ وہم و گمان نہیں ہے۔ یہ تو ایسا لطیفہ ہے، ایک واقعہ چشمدید سناتا ہوں فا کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ ہماری 1984 میں دبئی کا یہ زائد بن سلطان جو مرحوم فوت ہو گئے، ان کا داماد آیا چلا لگانے، تو میری اس کی تشکیل کٹھی ہوئی۔ تو ہم مہابت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان، خدائے دا پارا خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں، یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے۔ تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ، تو اس نے 1 نوٹ نکال کے اس کو دیا۔ تو وہ ایسے یہ کاغذ ہے نا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا، تو اس کے ہاتھ میں آیا خدائے دا پارا خدائے۔ اس نے دیکھا نا 100، کہتا خا خا خا، اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے۔ اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے تو یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپے دے دے کہیں واپس نہ لے لے، اس لیے بھاگا جا۔ میں نے کہا میں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر، ہم تو چوانی دے کر ٹرکا دو، تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہے، تو مہربانی کر جہاں دینا مجھ سے پوچھا کر۔ یہ ہے فا کا مطلب۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا، 1984 کی بتا رہا ہوں، تو اس کو صبح صبح 100 مل گیا، تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا۔ فَتَرْضَى میرے محبوب، تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا۔ تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اس پہ آ جاؤ۔ عرب کے بدو رضی اللہ عنہ بن گئے، آسمان سے سلام اتر آئے، ابو بکر کو سلام آ رہا، اللہ سلام کہہ رہا ہے، ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ کو سلام آیا کہ یا اللہ جبریل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں بے جوڑ موتی کے گھر کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کب یہ سلام آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے نبی پہ لگ گیا۔ ابو بکر کو کب سلام آیا؟ جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ اللہ پہ لگ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھروں کے پجاری تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ عورت ذات ہیں، عورت، ان کے خامد نے طلاق دی، طلاق تھی زہار۔ کوئی آدمی یوں کہے آج بھی تو میرے لیے بیوی کو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو عورت اس پہ حرام ہو جائے گی، یا تو پھر غلام آزاد کرے، یا وہ 60
مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے پھر عورت حلال ہوگی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق سے بھی سخت بات تھی. جب انہوں نے طلاق دی اوس بن صامت ان کے خامد ہیں تو وہ اٹھ کے آئی حضور کے پاس. اس حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی آپ کو, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے تو اس میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار دی ہے. تو آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا, تو اس پہ حرام ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں, انہو ابو ولدی واحب الناس الیہ, میرے بچوں کا باپ بھی ہے مجھے بڑا محبوب بھی ہے, زندگی ساری گزر گئی ہے. تو غصے میں کہہ دیا آپ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا, تو اس پہ حرام ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی وَأَكَلَ مَالِي وَتَفَرَّقَ أَهْلِي وَنَفَرْتُ لَهُ بَطْنِي. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی, بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا, ماں باپ میرے مر گئے, پیسہ میرا ختم, اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں, تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے, تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا. ہم عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے, کہیں گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں, آپ نہیں سنتے, میں آپ کے رب سے بات کرتی. انہیں وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی, ہاتھ اٹھائے, اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار, میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا, میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں, اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا, تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے, فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا, میرے حق میں فیصلہ کرنا, جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ. اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے, چہرہ بدل جاتا تھا, تو انہوں نے خولا کو کہا خولا چپ 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 چپ, وہی آ رہی. تو خولا نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے, اور زیادہ رونا شروع کر دیا. جب آپ وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں, کہا خولا تجھے بشارت ہو, اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا, حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا, یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا, 28ویں پارے کو شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا, اللہ نے سن لیا, سمع تو نہیں کہا, سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها, لمبا تعارف اس کی شان کو بڑھانے کے لیے, جس ہم کہتے ہیں ڈاکٹر پی ایچ ڈی پتہ نہیں آگے پیچھے لگا کر, تو یہ کسی کی عزت کو بڑھانے کے لیے لقب بڑھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے خولا کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ 5 لفظ اس کے لیے اتارے. کہ میں نے سنا خولا کی بات, وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی, آپ انکار کر رہے تھے, پھر آپ نے سنا نہیں, اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا, میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں, طلاق ختم, بیوی حلال, غلام آزاد کرے, نہیں تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 60 روزے رکھے, بیوی حلال. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا, اسی امت اسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے, اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ, اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہوں, ایجاب ہو قبول ہو, اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے, نہ گواہ, نہ ایجاب, نہ قبول, نہ مہر, اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست میر خان, اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا, تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دی تیرے نکاح دے دیتے ہیں قبول کی تھی؟ اسے کہ سائیں کہ میں سارے دی صلاح ہوئے. اسے کہ سارے دی صلاح نہیں, تیری کی صلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو کہنے لگے بخن 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 کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجیں ہی ہو گئیں یا موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے، ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ویسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا،
الرؤوف انتہائی مہربان، المنتقم یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، نبئ ہوتا ہے انبئ ایک دفعہ بتانا، نبئ بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا میرے بندے، اور اس میں مسلم غیر مسلم اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی میرے بندے۔ سو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے، اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود،
یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب، پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں، ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن سے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی، اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہوں توبہ کرتا پیا، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے منہ کی سیاہیاں میرے گناہ ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں ان کو نگل جاؤں، سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں ان کو بہا دوں، فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں ان کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے وہ بھی شراب پی کر افطار کیے، تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھئی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی، اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا، یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت، ابھی ہم گاڑی میں آئے جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں، لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی، زندگی اندر چلتی ہے،
جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جب کہیں گے ڈیڈ باڈی یا ہمارے یہاں کہیں گے میت. زندگی کیسے خوبصورت ہو. زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق. اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی. ایک آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے. میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں صحراؤں میں پھرا ہوں تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں. آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں. چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے. میں ایسے ملک. لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا. اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے. آپ کو خوبصورت اسکاٹ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو میرے رب نے کہا لقد یقیناً ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ کان لکم تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. ہوگا نہیں، کان لکم تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے. اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو. یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے. کتنے الفاظ. حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے. یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی؟ اتنے مہنگے جوتے. وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر تو وہاں اس وقت یہ سچ. تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند. آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا. اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا حالانکہ اسے پتا نہیں ہے. لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا. جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا. اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے. آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے. اسوہ ماڈل. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے. لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے. تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو. اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملی. وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی. پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں. آپ کی پوری لائف 180 پہ چلیے اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں. مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں. ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اسٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو. صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا. میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ. اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں. معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں،
اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت۔ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں، یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں